ہماری سرگرمیوں پر پابندی تھی، ہماری فیکٹریاں نہیں چل رہی تھیں، ہمارے اسکول بند تھے، ہماری مساجد تک میں جو ہے وہ جتنی تعداد نمازیوں کی ہو سکتی ہے اتنے نمازی جانے کی اجازت نہیں تھی، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں ہو رہا تھا کہ جس سے کرونا مزید پھیل سکتا ہو۔ لیکن آہستہ آہستہ جب اللہ کا شکر ہے کہ ملک میں حالات بہتر ہوئے، کرونا کی مریضوں کی تعداد میں کمی ہوئی، تو ہم نے آہستہ آہستہ تمام ایکٹیویٹیز الاؤ کی اور تمام جو صنعتیں تھیں وہ شروع ہوئی۔ اس وقت اگر آپ ملک میں دیکھیں گے تو معاشی سرگرمی ہو، کاروباری سرگرمی ہو، تعلیمی سرگرمی ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز نارمل ہو گئی ہے، لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ آج بھی اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم نے بھی سب نے ماسک لگائے ہوئے ہیں، اور بھی جو احتیاطی تدابیر ممکن ہیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ ہم میں سے کسی نے ہاتھ آپس میں نہیں ملایا، ہم کسی سے گلے نہیں ملے، اگر کسی نے غلطی سے ہاتھ بڑھایا بھی تو ہم نے منع کر دیا کہ ہاتھ ملانا منع ہے، سینیٹائزر ہمارے ساتھ پڑا ہوا ہے، ہم کر رہے ہیں۔ تو اگر اس ملک میں اس وقت تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں اپنی سرگرمیاں کر رہی ہیں، پی ٹی آئی نے خود لاڑکانہ میں کیا ہے، اب پنڈی میں شاید آج کر رہے ہیں، سنا ہے وہ بھی جلسے کرنے جا رہے ہیں، تو ہر چیز جب ہو رہی ہے تو صرف اپوزیشن کے جلسوں پر یہ اعتراض میں سمجھتا ہوں کہ شاید مناسب نہیں ہے۔ یا تو پورے ملک میں لاک ڈاؤن لگا دیا جائے، ہر چیز بند کر دی جائے، پھر اگر ہم یہ کوتاہی کریں، غلطی کریں، تو پھر شاید یہ الزام مناسب ہوگا کہ جناب فیکٹریاں بند، اسکول بند، ملیں بند، مساجد بند، کوئی چیز ٹرانسپورٹ بند، کوئی کچھ نہیں ہو رہا تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن ہر چیز جب ہو رہی ہے اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہو رہی ہے، ہم بھی اگر جلسہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کو اس جلسے میں حالانکہ لاکھوں لوگ ہوں گے، لیکن ہم نے لاکھوں ماسک لوگوں کو فراہم کرنے کا بندوبست کیا ہے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کرسیاں بھی جو لگائیں اس کو ایک مناسب فاصلے پر لگائیں تاکہ اگر لوگ ان میں بیٹھیں تو ان کے اندر ایک مناسب فاصلہ موجود ہو۔ تو جو اقدامات ممکن ہیں وہ ہم کریں گے۔ ہم نے بھی ایک ریلی بھی کی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہمارے میڈیا کے دوستوں نے ماسک لگائے ہوئے تھے، ہم نے ان کو ماسک بھی فراہم کیے، اور ایک چینل جو مجھے بہت تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا کہ جی میں ماسک نہیں لگاتا ہوں، میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، ان کے رپورٹر نے بھی جو ہے ماسک نہیں لگایا ہوا تھا، تو میں نے جا کر خود ان کو ماسک بھی فراہم کیا کہ آپ بھی ماسک لگائیں تاکہ میں جو ہے وہ آگے پھر چکر تو دیکھیں، یہ ظاہر ہے جو بول نیوز کے وائس پریزیڈنٹ اور ان کے وہ ساتھی لاپتہ ہیں، اغوا ہوئے ہیں، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری بھی ہے بطور حکومت کہ ہم جلد از جلد ان کو بازیابی کرائیں اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کریں۔ لیکن اس ملک میں جو اس وقت میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجموعی طور پر وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس قسم کی میڈیا پر قدغنیں شاید جنرل پرویز مشرف اور ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں لگی۔ عجیب مذاق ہے کہ جو جماعت پیداوار سوشل میڈیا کی ہے، جو جماعت پیداوار ٹک ٹاک کی ہے، وہ اپنی ٹک ٹاک پر پابندی لگا رہی ہے۔ تو اس سے آپ کو اس حکومت کے حالات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جہاں سے یہ حکومت پیدا ہوئی ہے انہی پر پابندی لگا دی ہے اس نے۔ ایک منٹ یہاں سے یار بات کو دیکھیں، یہ بڑی افسوس کی بات اس لیے ہے، جو بات اپوزیشن کی بہت ساری جماعتیں کہتی ہیں اور حکومت بھی ڈینائی کرتی ہے اور ہمارے معزز ادارے بھی ڈینائی کرتے ہیں، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ ہماری پاک فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں کسی ادارے کو غیر متنازع رہنے نہیں دوں گا۔ ہمارے آئی ایس پی آر کے ترجمان بار بار کہتے ہیں ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، لیکن عمران خان بار بار کہتا ہے کہ نہیں تمہارا سیاست سے تعلق ہے۔ اب اس کا علاج اور اس کی جواب طلبی تو عوام وزیر اعظم سے کرے کہ بھئی آپ وزیر اعظم پاکستان ہو، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ادارہ غیر آئینی طور پر سیاست میں مداخلت کر بھی رہا ہے تو آپ اس مداخلت کو روکیں، نہ یہ کہ آپ اس مداخلت کی حق میں کوئی دلائل دیں، کوئی دلیلیں پیش کریں۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں نا کہ جس وزیر اعظم کو یہ نہ پتا ہو کہ جامشوروں سے یا دادو سے جیتنے والا چیف منسٹر کیسے بن گیا، کراچی پہ حکومت کیسے کرتا ہے، اس کی عقل پہ آپ ماتم ہی کر سکتے ہیں۔
تو وزیر اعظم جب اس قسم کی کوئی بیوقوفی کی بات کرتا ہے تو آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے. آپ کے اندر جو یقین ہے نا کہ ہمارا وزیر اعظم آئین سے، قانون سے، جمہوریت کے بنیادی اصولوں سے فارغ ہے، آپ کے اس یقین میں مزید تقویت آنی چاہیے. کہ مجھے تو تقویت ہوتی ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں کہ متعلق وہ بار بار اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ ویسے ہی ہیں. جی ہاں، یہ کچھ ذرا جی جی نہیں، بڑی مہربانی، یہ مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا. دیکھیں جی، 18 اکتوبر کا جلسہ ہم جو مزار قائد کے سامنے باغ جناح ہے اسی میں کر رہے ہیں. یہاں ماضی میں بھی جلسے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی کئی ہوئے ہیں، دیگر جماعتوں کے بھی ہوئے ہیں، JUI نے بھی کیے ہیں. اور اس مرتبہ ہم نے اس گراؤنڈ کو کوشش کی ہے کہ میکسیمم استعمال کریں، اور وقت اس کا ہم نے 4:30 بجے کا رکھا ہے. اور جو آنے کے راستے ہیں وہ سارے مختلف ہیں، لیکن جو ہم نے ایک ٹریفک مینجمنٹ کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی کا کام بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو قافلے کراچی شہر کے مختلف علاقوں سے آئیں گے ان کو بھی اس انداز میں جلسہ گاہ کے قریب ترین مقامات پر پہنچایا جائے کہ شرکاء جو ہے آسانی سے جلسے میں آ جائیں. اور اس کے علاوہ جو کراچی سے باہر سے بڑے بڑے قافلے آنے ہیں ان قافلوں کے لیے بھی کچھ ہم ایسا بندوبست کریں کہ وہ ٹریفک جو ہے وہ کسی طرح سے جلسہ گاہ کے قریب پہنچ سکے. ماضی میں ہمیں یہ ایکسپیرینس ہوا کہ ہمارے جو قافلے آئے وہ سپر ہائی وے تک، جو نیشنل ہائی وے ہے وہاں تک دونوں مین شاہراہوں پر وہ سٹک اپ ہو گئے اور جلسہ گاہ کے قریب وہ نہیں پہنچ سکے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم وہ بندوبست بہتر طریقے سے کر سکیں، لیکن بہرحال ایک بہت چیلنجنگ ٹاسک ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں آسانی پیدا کر سکیں. اس کے بعد اچھا وہ ناراض ہو جائے گا، پہلے سے کرنا. ایک سیکنڈ، سوال سننے پورا. یہ گرباچ افریقہ پاکستان کی گرباچ افریقہ ہوگا. عمران خان پاکستان کا گرباچ اس سے کہا ہوگا اور یہ پاکستان کا گرباچ ثابت ہوگا. مسلم لیگ خان کے پاکستان جماعتیں، مسلم لیگ جو ہے نہ لندن کی ہے، نہ لاہور کی ہے، نہ کراچی کی ہے، پورے پاکستان کی، سندھ کی بھی ہے، پنجاب کی بھی ہے. یہ تو آدمی اس کے لیے قرآن شریف کی یہ آیت کافی ہے کہ سمن کو فہم لا یرجعون، یہ گونگا بہرا اور اندھا، اس کے کان بندے ہیں، اس کے دل پر مہر ہے. میں اب یہ کرنا چاہتا مریم نواز کا آپ نے پوچھا، مریم نواز صاحبہ بالکل کراچی کے شہداء کو سلام کرنے آئے گی اور کراچی کو شہداء جمہوریت سے ان کے لیے ضرور رہے گی. اسی طرح بلاول بطول زرداری گجرات والا کے جلسے میں جائے گا اور سارے کاروان کی قیادت مولانا فضل الرحمان کرے گا. سیدھی بات ہے. اور عمران خان کا جانا ہو چکا، فیصلہ ہو چکا، اب آسمان میں فیصلہ ہو چکا ہے، اس کا مکمل ہو چکا ہے. یہ ایسے پاگل والی باتیں بند کریں، بات کر سچا. جی کس میں؟ ہاں سنجو کو بتائیں کس سے کہا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں آپ نے کہی ہیں. ایک تو لیڈر آف دی اپوزیشن وہ جو فردوس صاحب ہیں انہوں نے کہا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ گیس کی میں نے بات کی، ابھی گیس کا بحران ہے کراچی شہر میں بہت زیادہ ہے، پورے صوبہ سندھ میں ہے اور پورے ملک میں بھی ہے. گیس کے بحران پر ہماری جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے فردوس آپا، انہوں نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا. فردوس آپا انہوں نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا اور اس احتجاجی مظاہرے میں کراچی کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے، چونکہ وہ کہتے ہیں کراچی سے ہمیں سب سے زیادہ ووٹ ملے، PTI کو جسی بھی طرح ملے، لیکن بہرحال دعویٰ کرتے ہیں.
انہوں نے کراچی کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں یہ کہا کہ میں وزیر اعظم کو کہوں گا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. میں اپنے وفاقی وزیروں کو کہوں گا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. اگر گیس کا بحران ہے اور فردوس آپا صاحب کو یہ پتہ ہے کہ گیس کے بحران کا سبب بے شرم وزیر اعظم ہے، بے شرم وفاقی وزیر ہے، تو اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ چینی چوری کے پیچھے، گندم چوری کے پیچھے، دوائیوں کی چوری کے پیچھے، پیٹرول مافیا کے پیچھے، قرضہ مافیا کے پیچھے بھی وہی اس کا بے شرم وزیر اعظم ہے جس کو یہ شرم دلاتے دلاتے استعفیٰ دے کر آ گیا ہے. تو بہرحال ان کی باتوں پر مت جائیں. جس طرح میرے اور دوستوں نے بھی کہا، اس وقت ان کی بوکھلاہٹ انتہا پر ہے. شبلی بھی گل بن گیا ہے، گل جو ہے وہ شبلی بن گیا ہے. کسی کو کچھ نہیں پتا وہ کیا بول رہا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ.